بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل اس وقت مغربی ممالک کے ساتھ مل کر، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ مل کر مسلم ممالک کے خلاف بھرپور طریقے سے جنگ کو وسعت دیے جا رہا ہے۔ ایک سال پہلے جو اس نے فلسطین غزہ میں جو جنگ شروع کی تھی، اب اس کا دائرہ وسیع ہوتے ہوتے لبنان سے لے کے سیریا، یمن، عراق، ایران اور مڈل ایسٹ تک پہنچ چکا ہے، اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے جو مسلم ممالک ہیں ان کے خلاف اس بھرپور طریقے سے جنگ کرے اور ان کو اتنا کمزور کر دے کہ وہ اسرائیل کی کالونیاں بن جائے۔ جس طرح امریکہ نے اپنے ہاں یہ فارمولہ آزمایا تھا اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی، تو اس وقت ان مسلم ممالک پر جو حالات آئے ہوئے ہیں اور وہ اس مشکل کی گھڑی سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کسی نہ کسی حد تک تعاون کریں۔ ظاہر ہے یہ کام تین طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے جو سب سے خاص کام ہے، جو ہر وقت ہمیشہ ہمیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم ان مسلم ممالک کے لیے غزہ، فلسطین، لبنان، عراق، سیریا، ان کے اندر جو اسرائیل کے خلاف مجاہدین برسر پیکار ہیں، جو مسلمانوں کی فوجیں لڑ رہی ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں، ہر وقت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو نیست و نابود کرے اور ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ یہ ہم میں سے ہر مسلمان کر سکتا ہے اور اس کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مالی طور پر ان کی مدد کریں۔ ظاہر ہے اس وقت پاکستان میں، دیگر مسلم ممالک میں ایسی تنظیمیں، فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں کہ ان کے ذریعے ہم مالی سپورٹ ان کو کر سکتے ہیں۔ اور تیسری جو سب سے خاص چیز بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اب تک جنگ شروع ہوتے ہی یہ سلسلہ پاکستان میں، مڈل ایسٹ میں بہت زور و شور سے جاری رہا اور ان کا بائیکاٹ چلتا رہا، لیکن اب درمیان میں تھوڑا سا تعطل آ گیا ہے، تو اس تعطل نہیں آنا چاہیے میرے خیال میں، اور اس کو بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے اکثر لوگ، یہ میں نے سنا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس بائیکاٹ کا ان پہ کیا اثر پڑے گا۔ اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہم ان کی اور بہت ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے جناب والا، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کو کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اگر ان کی سائنس، ان کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں تو ہم بھی تو انہیں دے رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ملک چلتا ہے، کسی بھی ملک کا جو سسٹم چلتا ہے اس میں بنیادی کردار اس کی توانائی کے شعبے کا ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی مغربی ممالک ہیں اور امریکہ سمیت، اسرائیل سمیت، ان ممالک کی جو توانائی ہے وہ ہم مسلم ممالک پوری کر رہے ہیں، اور مسلم ممالک سے یہ سارا کچھ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس جو بنیادی یہ توانائی ہے اس کو لے کے پھر یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، سائنس میں ترقی کی جاتی ہے، چیزوں کو بنایا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے دے رہے ہیں تو ہم بھی ان سے لے رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہم سے کچھ نہیں لے رہے اور ہم ان کی سائنس اور ان کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ توانائی کہ ان کا شعبہ بند کر دیں تو یہ ان کی ٹیکنالوجی، ان کی سائنس، یہ ساری تو دفن ہو جائے گی۔ تو یہ اعتراض بالکل فضول اور بے جا قسم کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ان سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو فری فوکٹ میں تو نہیں لے رہے، نہ کوئی ہمیں کسی صدقے میں یا کوئی خیرات ہمیں دے رہے ہیں، بلکہ اس کے بدلے ہم سے ڈالر لیتے ہیں، ہم تو ان کو ڈالر دیتے ہیں، ان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، اور اس ڈالر سے وہ آگے پھر سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے ہیں، اسلحہ بناتے ہیں، دیگر ساری چیزیں بناتے ہیں۔ تو یہ فضول قسم کا اعتراض ہے۔ ظاہر ہے ان کی جس چیز سے ان کو نقصان ہوگا تو ہمیں اس کے کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور پچھلے ایک سال میں اس بائیکاٹ کا ان پہ بھرپور طریقے سے اثر پڑا ہے۔ تو اب اس میں درمیان میں یہ خبر آئی کہ البیک جو برانڈ ہے سعودی عربیہ کا، فوڈ برانڈ، فوڈ چین ہے، وہ پاکستان آ رہا ہے۔
تو اس میں ہمیں اور زیادہ موقع مل گیا کہ جب البیک ایک مسلم ملک کا برانڈ ہے اور ایک صاف پاکیزہ حلال برانڈ ہے، جب وہ پاکستان میں آئے گا، یہاں پاکستان میں اپنا بزنس شروع کرے گا، تو پھر اس وقت ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے کہ ہم جو امریکہ کی یا مغربی ممالک کی جو مصنوعات ہے اس میں کولڈ ڈرنک ہے، فوڈز ہیں، یا لباس و پوشاک سے متعلق جو برانڈ ہے، پہننے سے متعلق جو برانڈز ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں، اور یہ جو مسلم ممالک کی جو برانڈ ہے، مسلم ممالک کی جو مصنوعات ہے، اس کو استعمال کریں۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ ظاہر ہے، جو برانڈ چلتے ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے، وہ فوڈ چین ہوتی ہیں۔ تو اس میں البیک ہمارے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں، اور اس کے مقابلے میں جو میکڈونلڈ ہو گئے، جیسے KFC ہو گیا، یا مغربی ممالک کی اس طرح کی اور فوڈ چین ہیں، ان کا ہم مکمل اور بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کریں اور اس کے ہم استعمال شروع کریں۔ یہاں تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا کوئی برانڈ ہوتا، وہ سعودی عربیہ میں، مڈل ایسٹ میں کسی ملک میں جاتا، وہاں اپنی فوڈ چین کو متحرک کرتا اور اپنی برانچز کھولتا، یہ تو ایک بہت خوشی کی بات تھی۔ ہمیں اس پہ اصل محنت تو اس پہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ایسا کوئی فوڈ چین ہو جو باقی دیگر ممالک میں جائے اور وہاں اپنے بزنس کو وسعت دے اور انٹرنیشنل لیول پہ کام کرے۔ اور اس حوالے سے ہمیں ہمارے جو تاجر ہیں، ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کو سوچنا چاہیے اور اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ اس میں جیسے ہمارے پشاور کے طاہر خان بھائی ہے، TKR والے، ہمیں امید ہے اس کے کام سے، اس کی لگن سے ایسے لگ رہا ہے، اور وہ میں نے ان کا سنا بھی ہے، ان کی ویڈیوز میں اکثر دیکھا بھی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ارادہ ہے کہ دبئی یا یو اے کے کسی شہر کا وہ بتا رہے تھے کہ وہاں میں اپنے اس فوڈ چین کو منتقل کروں، یقیناً وہاں میرے خیال میں کام چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ آئیں اور وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اب اس بزنس کو وسعت دیں اور ان ممالک میں اپنا کھولے۔ خیر، یہ تو البیک بھی ہمارا اپنا ہے، اور البیک کا جو پیسہ ہے وہ اپنے مسلم ملک کے پاس جائے گا، اس سے ہماری معیشت مضبوط ہوگی، ان کی معیشت مضبوط ہوگی۔ اب اس سے کم از کم یہ تو نہیں ہوگا کہ یہاں سے وہ مغربی ممالک کے پاس اس کی رقم جائے گی، اور اس سے وہ پھر ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان پر وہ ظلم کریں گے اور ان کے خلاف اس جنگ کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ البیک پاکستان آ رہا ہے، اور اس میں ہمارے جو فوڈ چینز یا اس سے متعلقہ یا دیگر جو برانڈ ہے انہیں چاہیے کہ البیک کی سٹوری تو آپ کو پتہ ہوگی، اس البیک کی سٹوری کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنے بزنس کو کرے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا اور اس میں وسعت بھی دے گا، اور یہ بہت اچھا ایک موقع ہے کہ ہم پہلے سے 2 گنا 3 گنا بھرپور طریقے سے اس بائیکاٹ کو جاری رکھیں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت جو لبنان میں شہید ہو رہے ہیں، غزہ میں جو شہید ہو رہے ہیں، عراق میں، سیریا میں جو اس وقت ایک ظلم و ستم اسرائیل نے ڈھایا ہوا ہے، وہ کسی طرح ہم اس کو قابو کرنے میں یا اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔